سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 151 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا تمام عبادتوں کا مغز، خلاصہ، نچوڑ ہے۔ دعا ساری عبادتوں کا مدعا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، تکبیر تحریمہ سے شروع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، قرات کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قومہ جلسہ کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، سورت پڑھتا ہے، تشہد، قعدہ، آخر میں جا کر کے دعا کرتا ہے۔ مدعا، خلاصہ، نچوڑ جا کر کے ساری نماز کا دعا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ سارے ایمان والوں کو بخش دے۔ یہ آخر میں جا کر کے مدعا، نچوڑ، خلاصہ وہ یہی نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ حج عمرہ کر رہا ہے تو ہر موقع محل پر الگ الگ دعا تلقین کی گئی ہے۔ طواف کر رہا ہے، ہر چکر میں الگ الگ دعا تلقین کی گئی ہے۔ وضو کر رہا ہے، وضو کے شروع کی الگ دعا ہے، درمیان کی الگ دعا ہے، آخر کی الگ دعا ہے۔ حتیٰ کہ وضو کے اعضاء میں سے ہر عضو کو دھونے کی الگ الگ دعا ہے۔ چہرہ دھونے کی الگ دعا ہے، دائیں ہاتھ کی الگ دعا ہے، بائیں ہاتھ کی الگ دعا ہے، مسے کی الگ دعا ہے، دائیں پاؤں دھونے کی الگ دعا ہے، بائیں پاؤں دھونے کی الگ دعا ہے۔ کھانا کھا رہا ہے، شروع میں یہ دعا پڑھے، درمیان میں یہ دعا پڑھے، اگر پہلی دعا بھول جائے پھر یہ دعا پڑھے، آخر میں یہ دعا پڑھے۔ اپنے گھر کھائے تو یہ دعا پڑھے، کسی اور کا مہمان ہو تو یہ دعا پڑھے، گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے۔ گویا انسان کو دعاؤں کے ساتھ جوڑ کر کے بتلا دیا کہ بندہ تو منگتا ہے، تو محتاج ہے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات صمد و بے نیاز ہے، وہ داتا ذات ہے، تو مانگنے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ اللہ کے ہر نبی نے اللہ سے مانگا، اللہ کے ہر رسول نے اللہ سے مانگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ آدم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہر نبی ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور آگے دیکھا قوم بگڑ چکی ہے اور سامری نے ان کو بچھڑے کی پوجا میں لگا کر کے گمراہ کر دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک تھے، افسوس کر رہے تھے۔ تو اس غصے کی حالت میں اپنی قوم کو بھی ڈانٹا اور اپنے بھائی کو بھی ذرا غصے ہوئے اس کا سر داڑھی پکڑی، اور اسی طریقے سے سامری کو بھی اور اس بنائے ہوئے بچھڑے کو بھی۔ ان ساری چیزوں میں جو طے ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب بھائی کا عذر سنا کہ واقعتاً ان کا عذر معقول ہے، انہوں نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی قوم کو سمجھانے میں، لیکن قوم زیادہ بگڑ چکی تھی، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے جو غصہ آیا، اگرچہ وہ تیری وجہ سے آیا ہے لیکن شکل تو غصے کی بنی، پھر میں نے جو وہ کتاب کی تختیاں وہ یکدم رکھ دی ہیں، ان کا بظاہر جو ایک ادب احترام تھا شاید اس میں کوئی کمی ہو گئی ہو، بھائی کے ساتھ جو میرا بڑا بھائی بھی ہے، تیرا نبی بھی ہے، اس کے ساتھ جو میں نے داڑھی سر پکڑا ہے، شاید اس میں میرے سے کوتاہی ہوئی، تو فوراً کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی۔ آج ہم اپنا قصور ماننے کو تیار نہیں ہیں اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک نبی ہے، گناہ سے معصوم ہے، گناہ سے پاک ہے، کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، صرف شائبہ ہے یا اجتہادی معاملہ ہے یا ایک امکان ہے شاید میرے سے کمی کوتاہی ہو گئی ہو، مجھے ایسا شاید نہ کرنا چاہیے ہو جو میں کر گزرا ہوں، لیکن کیا وہ اللہ کی محبت میں ہے، کیا وہ دین کے جذبے کی وجہ سے ہے۔
اپنے نفس و نفسانیت کی وجہ سے نہیں کیا، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کیا، لیکن پھر بھی فوراً کہتے ہیں قال رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دیجیے، مجھے بخش دیجیے، مجھے خطاؤں سے، مجھے گناہوں سے، مجھے لغزشوں سے، مجھے اجتہادی خطا سے بھی اللہ پاک کر دیجیے۔ انسان کا سب سے بڑا مدعا یہی ہے، کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا نیکی کرنے سے زیادہ ضروری ہے، اور کی ہوئی نیکیوں کو بچانا یہ نیکی کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور خدا نخواستہ اگر خطا گناہ قصور ہو جاتی ہے اس سے توبہ کر کے اس سے جان چھڑا لینا، اس سے پاک صاف ہو جانا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے توبہ مومن کے لیے یوں ہے جیسے پانی کسی بھی گند کو دھونے کے لیے، کتنا گند لگ جائے، کتنا خرابی لگ جائے، جسم گندا ہو جائے، کپڑا گندا ہو جائے، برتن گندا ہو جائے، تو بندے کے پاس صاف ستھرا پانی وافر مقدار میں موجود ہے تو کوئی بات نہیں، ابھی دھو لیتے ہیں، ابھی دھو لیتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی ہم جتنے گناہوں سے گندے ہو جائیں، جتنا ہم گناہوں سے آلودہ ہو جائیں، جتنا ہم گناہوں سے اپنے آپ کو خراب کر لیں، لیکن فرمایا توبہ کا پانی ایسا ہے جو تمہارے تمام گناہوں کی تمام گندگی کو، سارے وبال کو، ساری پلیدی کو، ساری نجاست کو، ساری نحوست کو ایک آن میں ختم کر دے گا۔ التوبۃ تہدم ما قبلہا، توبہ اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، یوں اللہ پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ بار بار توبہ کی ترغیب دیتے ہیں، بار بار توبہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ شاید یہی راز ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لغزش کا تذکرہ بھی فرمایا اور ساتھ میں ان کی توبہ کا تذکرہ بھی فرمایا، تاکہ پتہ چلے ہمارے ابا جی کی سنت یہی ہے، ہمارے بڑے کی سنت یہی ہے، پہلے نبی، پہلے رسول، پہلے انسان کا طریقہ یہی ہے کہ خطا کے بعد فوراً توبہ، خطا کے بعد فوراً غلطی مان لینا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، قال رب اغفر لی، فرمایا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا، ماں کی گود میں پالا، بچپن میں پالا، لڑکپن میں پالا، آج بھی پال رہا ہے، بڑھاپے میں بھی پال رہا ہے، وہ اللہ مجھے معاف کر دے، والے اخی، اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا دوسروں کے لیے کرنا یہ مستقل ایک وظیفہ اور کام ہے ہمارے ذمہ۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جب دعا کرو یہ بھی کہو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور یہ بھی کہو کہ ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے۔ نماز کے سلام سے پہلے جو کہا جاتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اس کے بارے میں علماء لکھا ہے کہ یہ مؤمنین کا لفظ جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک جو دنیا میں آئے گا اور ایمان لائیں گے وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ گویا کہ ایک بندہ جب یہ کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور ایمان والوں کو بخش دے، تو وہ سارے ایمان والوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اور ان کی تعداد سوا اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا نہ جان سکتا ہے کہ دنیا میں کتنے ایمان والے آئے، کتنے ایمان والے اب ہیں اور کتنے قیامت تک آئیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ تو جب یہ دعا بندہ کرتا ہے کہ اللہ سارے ایمان والوں کو بخش دے، تو جتنوں کے لیے دعا ہوئی، کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، کھربوں میں ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، ان کی گنتی کا پتہ نہیں ہے، تو جتنے بھی ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، لہذا اتنی نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں۔ جتنے ایمان والے گزرے، جتنے ہیں، جتنے آئیں گے،
اتنی نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں جو ایمان والوں کے لیے سب کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے۔ اب بظاہر وہاں کوتاہی بھائی کی تھی کہ شاید بھائی نے میرے بعد قوم کے اندر خلافت و جانشینی میں ان کو سمجھانے بجھانے بتانے میں کوئی کمی کی، جس کی وجہ سے بھائی پر غصہ ہو رہے تھے، اس کے سر داڑھی کو پکڑ رہے تھے۔ بظاہر خطا تو ان کی نظر آ رہی تھی، لیکن دعا جب کی تو اپنے آپ کے لیے پہلے کی، اس کے لیے بعد میں کی۔ یہ بھی دعا کا ایک ادب ہے کہ اپنے آپ کو پہلے قصوروار سمجھو، دوسروں کو بعد میں قصوروار سمجھو، کہ پہلا قصور میرا ہے لہذا میں معافی کا پہلے خواستگار ہوں، مجھے معافی چاہیے، مجھے اللہ مغفرت اور بخشش چاہیے۔ اپنے آپ کو ضرور شامل کرو۔ جب بھی کوئی اور بندہ کہے وہ جی میرے لیے دعا کرو، تو پہلے اپنے سے شروع کرو۔ آپ جنازے میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو کس کے لیے دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ میت کے لیے۔ اور نیت میں کیا کہتے ہیں؟ نیت کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا حاضر میت کے لیے، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ اب آپ نے جنازے کی نیت میں یہ کہا ہے کہ دعا حاضر میت کے لیے، میں اس میت کی دعا کے لیے آیا کھڑا ہوں۔ یا اللہ ہم اتنے مسلمان اکٹھے ہو کے جنازے کی شکل میں اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے کھڑے ہیں، لیکن جب آپ تیسری تکبیر میں دعا کرتے ہیں پھر کہتے کیا ہیں؟ پہلے یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ اپنے لیے پہلے دعا کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں میت کے لیے۔ اللہم اغفر لے حینا، یا اللہ ہم زندوں کو بخش دے، و میتنا، اور ہماری میت کو بخش دے۔ تو آپ آئے تو تھے کس کے لیے؟ میت کے لیے۔ نیت کیا کر رہے تھے؟ میت کی، لیکن دعا پہلے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تو گناہوں سے پاک نہیں ہوگا تو تیری دعا قبول کہاں ہوگی؟ پہلے اپنے کھاتا صاف کرے گا، پہلے معافی مانگ کے اپنے گناہ بخشوائے گا، پھر اللہ سے کہہ سکے گا اے اللہ تو اب اس کو بخش دے۔ اس لیے کہ جب تک تیرے گناہوں کی گٹی تیرے سر پہ کھڑی ہے تو تیری دعا دوسروں کے لیے کہاں قبول ہوگی؟ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں ہم لوگ کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں کہ فرعون جیسی عالمی کافروں کی بڑی قوت کے سامنے حق بات کہنے کے لیے آئے کھڑے ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں اللہ تیری رحمت کے ہم محتاج ہیں، ہمیں اپنی رحمت میں لے لیجیے، ہمیں اپنی نگاہ کرم میں لے لیجیے۔ وہ اللہ کی رحمت میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی دعا کر رہے ہیں، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لیجیے، ہمیں اپنی رحمت کا حصہ بنا لیجیے، اپنی رحمت کو ہمارے اوپر ڈال دیجیے۔ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا محتاج فرما رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں ماں بھی بڑا رحم کرتی ہے، باپ بھی بڑا رحم کرتا ہے، استاذ بھی بڑا رحم کرتا ہے، پیر بھی بڑا رحم کرتا ہے۔ بڑے نیک دل دنیا میں انسان ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق پر بڑا رحم کھاتے ہیں، لیکن یا اللہ جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں، جتنے بھی نرم دل لوگ ہیں، جتنے بھی مہربان ہیں، پر تو سب مہربانوں سے، رحم کرنے والوں سے زیادہ اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق